فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 87۔ وہ یکساں طور پر سب کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی اعتبار سے بھی تمام انسانوں کو مساوی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ مسیحیت اور بدھ مذہب دونوں منفیت پسند مذاہب ہیں۔ ان کی منفی پسندی اس مفہوم میں ہے کہ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان سے قدر میں فرق پر یقین نہیں رکھتے، لیکن دونوں میں بدھ مت کم قابل اعتراض ہے۔ مسیحیت زوال پذیر اور فضول عناصر سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی قوت متحرکہ ناکارہ اور نکمّے لوگوں کی بغاوت ہے۔ اس بغاوت کو یہودیوں نے شروع کیا اور سینٹ پال جیسے مقدس سری لوگوں نے اسے مسیحیت میں شامل کیا۔ اس میں کوئی دیانت نہ تھی۔ عہد نامہ جدید مکمل طور پر کم ہمت قسم کے لوگوں کا صحیفہ ہے۔ مسیحیت مہلک ترین اور ایسا بہکانے والا جھوٹ ہے جیسا کبھی بھی نہ تھا۔ کوئی بھی قابل ذکر شخص مسیحی آئیڈیل کی مانند نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پلوٹارک کی زندگیاں دیکھیے۔ مسیحیت قابل مذمت ہے، لیکن یہ غرور، فاصلے کے جوش، اہم ذمہ داری، وافر قوت، شاندار حیوانیت، جنگ اور فتح کی جبلتوں، جذبے کی عظمت، انتقام، غصہ، شہوت پرستی، مہم جوئی اور علم کی قدر کی منکر ہے۔ یہ تمام باتیں خیر ہیں، اور وہ تمام جو مسیحیت کہتی ہے شر ہیں۔ نیٹشے یوں تقرار کرتا ہے۔ نیٹشے یہ دلیل دیتا ہے کہ مسیحیت کا مقصد انسان کے دل کو کم ہمت و متی بنانا ہے، لیکن یہ غلطی ہے۔ ایک جنگلی درندے میں خاص شان و شوکت ہوتی ہے۔ جب اسے متی بنا لیا جاتا ہے تو یہ شان کھو دیتا ہے۔ وہ مجرم جن سے دوستوں وسکی کا رابطہ تھا، اس سے بہتر تھے، کیونکہ وہ زیادہ خوددار تھے۔ نیٹشے کو اعتراف و حمایت سے کراہت ہے، جو بقول اس کے سراسر حماقت ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم انسانی رویے کے متعلق اس طرز فکر سے خود کو آزاد کریں۔ ہم ضمیر کی چیر پھاڑ اور 2000 سالوں کی خود مصلوبی کے وارث ہیں۔ پاسکل کے متعلق ایک پرزور عبارت ہے جو نقل کے قابل ہے، کیونکہ یہ نیٹشے کی مسیحیت پر اعتراض کا بہترین اظہار ہے۔ مسیحیت میں وہ کیا ہے جن کی ہم مخالفت کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ اس کا مقصد طاقتوروں کی تباہی، اس کی روح کی پامالی، کمزوری اور تھکن کے لمحات سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ان کے مغرور یقین کو پریشانی اور ضمیر کی اذیت میں بدلنا ہے۔ یہ جانتی ہے کہ اعلیٰ ترین جبلتوں کو کس طرح زہر آلود اور انہیں بیمار زدہ کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کی قوت، ان کا حصول قوت کا عزم خود داخلی ہو کر انہی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ طاقتور اپنی انتہائی خود حقارت اور خود سوزی سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاسکل ایسی زہریلی طرز تباہی کی مشہور مثال ہے۔ ایک مسیحی سینٹ کی جگہ نیٹشے بقول اس کے ایک فوق البشر انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کسی طرح آفاقی نہیں ہے، بلکہ ایک جابر حکمران ہے۔ ایک اعلیٰ انسان ظلم ڈھانے کے اہل ہے، اور نہ بعض اوقات ایسا عمل کرنے والا جسے بےہودگی سے جرم سمجھا جاتا ہے۔ وہ صرف اپنی سطح کے لوگوں کے فرائض تسلیم کرتا ہے۔ وہ فنکاروں، شاعروں اور جو کسی ہنر کے مالک ہیں ان کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ ایسا خود ایک بلند ترین گروہ کے رکن کی حیثیت سے کرے گا، بنسبت ان کے جو صرف کچھ کرنا جانتے ہیں۔ جنگجوؤں کی مثال سے وہ ان مقاصد کے ساتھ موت وابستہ کر دے گا جن کی خاطر وہ لڑ رہا ہے۔ وہ لاتعداد لوگوں کو قربان کر دے گا اور اپنے مقصد کو اس قدر سنجیدگی سے لے گا کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ سنگ دلانہ نظم و ضبط پر عمل کرنے کے لیے اور جنگ کے لیے خود کو تشدد اور مکاری کرنے پر تیار پائے گا۔ وہ جابرانہ عظمت میں ظلم پر عمل پیرا ہونے کو تسلیم کرے گا۔ تقریباً ہر شے جسے ہم اعلیٰ تہذیب کہتے ہیں کی بنیاد ظلم کو متشدد اور مقدس بنانے پر قائم ہے۔ فوق البشر بنیادی طور پر حصول قوت کے عزم کا مجسمہ ہے۔
نیٹشے کے نظریات کے متعلق ہماری کیا رائے ہے؟ وہ کہاں تک صحیح ہیں؟ کیا یہ کسی درجہ مفید ہیں؟ کیا ان میں کوئی معروضی شے ہے یا وہ ایک معذور کی قوت خیالیاں ہیں؟ اس سے انکار نہیں کہ نیٹشے کا بہت اثر نہ صرف پیشہ ور فلسفیوں پر بلکہ فن و ادب کے کلچر والے لوگوں پر بھی ہوا۔ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مستقبل کے لیے اس کی پیش گوئیاں لبرل یا سوشلسٹ لوگوں کی پیش گوئیوں سے زیادہ قریب تر صحیح ثابت ہوئی۔ اگر وہ بیماری کی محض علامت ہے تو جدید دنیا میں بیماری یقیناً زیادہ وسیع ہے۔ اس کے باوجود اس کے فلسفے میں بہت کچھ ایسا ہے جسے محض قوت پرستی سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسپائنوزا کے متعلق وہ کہتا ہے، یہ نقاب پوش بیمار گوشہ نشین کس قدر ذاتی بزدلی اور تعصب پذیری ظاہر کرتا ہے۔ بینا یہی بات ہے جو اس کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہے، البتہ ذرا کم تعامل کے ساتھ، کیونکہ اسپائنوزا کے متعلق اس نے بلا اجتناب کہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اپنی خواب خیالی میں وہ ایک جنگجو ہے، ایک پروفیسر نہیں۔ جن انسانوں کی وہ تعریف کرتا ہے وہ تمام عسکری تھے۔ عورتوں کے متعلق اس کی رائے ہر آدمی کی طرح عورتوں کی جانب اس کے اپنے جذبات کی تجسیم یا معروضیت ہے جو صریحاً خوف ہے۔ اپنا چابک نہ بھولنا، لیکن 10 میں سے 9 عورتیں اس سے چابک چھین لیتیں۔ وہ یہ جانتا تھا، اس لیے وہ ان سے دور رہا اور بے رحم باتوں سے اپنی مجروح انا کی تسکین کی۔ وہ مسیحی محبت کی مذمت اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خوف کا نتیجہ ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کہ وہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دے گا، اس لیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اگر میں زیادہ مضبوط اور زیادہ بہادر ہوتا تو میں برملا اس سے نفرت کا اظہار کرتا جو میں اسے بلا شبہ کرتا ہوں۔ نیٹشے کو اس امکان کا خیال نہیں آتا کہ انسان کو صدقے دل سے آفاقی محبت محسوس کرنی چاہیے، بظاہر اس لیے کہ وہ خود تقریباً عالمی نفرت اور خوف محسوس کرتا ہے جو وہ بخوشی باوقار بے نیازی سے چھین لیتا ہے۔ اس کا بہادر انسان جو خود بیدار خوابی میں سے ایک ایسا وجود ہے جو پوری طرح ہمدردی سے عاری، بے رحم، مکار، ظالم اور صرف اپنی قوت سے سروکار رکھتا ہے۔ جب بادشاہ لیئر پاگل پن کے کنارے پہنچتا ہے تو کہتا ہے، میں ایسے اعمال کروں گا جو میں ابھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں، لیکن وہ دھرتی کی دہشت ہوں گے۔ نیٹشے کو یہ خیال کبھی نہ آیا کہ اقتدار کی ہوس جو وہ اپنے فوق البشر کو عطا کرتا ہے خود خوف کا نتیجہ ہے۔ جو اپنے پڑوسیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے وہ ان پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ جو لوگ خوف کی تسخیر کر لیتے ہیں وہ نیٹشے کے فنکار جابر نیرو کی دیوانگی کی صفت کے حامل نہیں ہوتے۔ ان کے نیرو موسیقی اور قتل و غارت سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل محل کے ناگزیر انقلاب کے شدید خوف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ جزوی طور پر اس کی تعلیم کے نتیجے میں حقیقی دنیا اس کے بھیانک خواب کی مانند بن چکی ہے، لیکن وہ اسے کم خوف زدہ نہیں بناتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مسیحی اخلاقیات کی ایک خاص قسم ایسی ہے جس پر نیٹشے کے اعتراضات کا صحیح اطلاق ہو سکتا ہے۔ پاسکل اور دوستویسکی اس کی اپنی مثالیں، دونوں کے اخلاق میں کچھ حقیر پہلو ہے۔ پاسکل نے اپنی شاندار ریاضی کی ذہانت خدا پر قربان کر دی، جس سے اس سے ایسی بات منسوب کر دی جو پاسکل کی مریضانہ ذہنی اذیت کی کائناتی توسیع تھی۔ دوستویسکی کی موضوع فخر، پراپر پرائڈ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس لیے گناہ کرتا تاکہ اعتراف کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا کہ ایسی کجرویاں کس حد تک مسیحیت سے منسوب کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ تسلیم کروں گا کہ مجھے نیٹشے کی اس بات سے اتفاق ہے کہ دوستویسکی کی پسماردگی قابل نفرت ہے۔ میں اس سے متفق ہوں کہ ایک خاص دیانت اور فخر اور ایک قسم کی خود ادائی بھی ایک بہترین سیرت کے عناصر ہوتے ہیں۔ وہ نیکی جس کی جڑیں خوف میں ہوں زیادہ قابل تعریف نہیں ہوتی۔ سینٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، فطری طور پر سینٹ اور خوف کے سبب سینٹ۔ فطری سینٹ کے دل میں انسانوں سے خود رو محبت ہوتی ہے۔ وہ نیکی اس لیے کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے اسے مسرت ملتی ہے۔
اس کے برعکس خوف کے سبب سینٹ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو صرف پولیس کے ڈر سے چوری نہیں کرتا یا جہنم کی آگ سے خوف نہ کھاتا یا اپنے پڑوسی کے انتقام سے نہ ڈرتا تو وہ بدکار ہوتا۔ نیٹشے صرف دوسری قسم کے سینٹ کا تصور کر سکتا ہے۔ اس میں خوف اور نفرت اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ ایسے انسانوں کے لیے از حد چھلکنے والی محبت ناممکن لگتی ہے۔ اس نے ایسے انسان کا تصور ہی نہیں کیا جو فوق البشر کے پختہ غرور اور تمام بے خوفی کے باوجود اس لیے دکھ نہیں دیتا کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کوئی فرض کرتا ہے کہ لنکن نے جو کچھ کیا وہ جہنم کے خوف سے کیا؟ نیٹشے کے نزدیک لنکن حقیر اور نپولین عظیم۔ نیٹشے نے جو اخلاقی مسئلہ اٹھایا ہے وہ اب بھی غور طلب ہے، یعنی کیا ہماری اخلاقیات اشرافیہ ہونی چاہیے یا اسے ایک مفہوم میں سب انسانوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو جیسا میں نے ابھی کہا بہت واضح معنی نہیں رکھتا، اور ظاہر ہے کہ پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اسے زیادہ معین بنایا جائے۔ پہلے تو ہمیں اشرافی اخلاقیات اور اشرافی سیاسی نظریے میں امتیاز کرنا چاہیے۔ بینتھم کے اس اصول کے زیادہ ترین تعداد کے لیے زیادہ ترین مسرت کو ماننے والا جمہوری اخلاقیات رکھتا ہے، لیکن شاید وہ یہ سوچے کہ عام مسرت کا فروغ ایک اشرافیہ نظام حکومت میں ممکن ہے۔ نیٹشے کا خیال یہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عام انسانوں کی مسرت بذات خود خیر کا حصہ نہیں ہے۔ تمام خیر و شر اپنی ذات میں صرف چند اعلیٰ انسانوں کے لیے محسوس ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بے معنی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ چند اعلیٰ لوگوں کی تعریف کیا ہے؟ عملی طور پر وہ یا تو فاتح نسل بن کر یا وراثت میں اشرافیہ رہے ہیں۔ اشرافیہ طبقے کم از کم نظریاتی طور پر عموماً فاتح نسلوں کے وارث رہے ہیں۔ میرے خیال میں نیٹشے یہ تعریف قبول کرے گا۔ وہ کہتا ہے اچھی پیدائش کے بغیر اچھا اخلاق ممکن نہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ بہادر طبقہ ابتدا میں ہمیشہ وحشی ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کی عظمت اشرافی معاشرے کی بدولت ہوتی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ نیٹشے اشرافیہ کی برتری کو وراثت قرار دیتا ہے یا اسے تعلیم و ماحول کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اگر تو مؤخر الذکر امر ہے تو دوسرے لوگوں کو ان فوائد سے محروم کر دینا جو بطور مفروضہ مساوی اہلیت رکھتے ہیں جائز قرار دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ خیال کروں گا کہ وہ سمجھتا ہے کہ فاتح اشرافیہ اور ان کی نسل حیاتیاتی طور پر اپنی رعایا سے یوں برتر ہے جیسے انسان پالتو جانوروں سے برتر ہوتے ہیں، اگرچہ ذرا کم درجے میں۔ ہم حیاتیاتی برتری سے کیا مراد لیں گے؟ نیٹشے کی ترجمانی کرتے ہوئے ہماری مراد یہ ہوگی کہ اس برتر نسل کے افراد اور ان کی اولادیں نیٹشے کے مفہوم میں بلند تر ہوں گی۔ ان میں زیادہ قوت ارادہ، زیادہ جرأت اور اقتدار کا زیادہ جذبہ، کم ہمدردی، کم خوف اور کم نرم ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم نیٹشے کی اخلاقیات کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جو ہم نیچے لکھ رہے ہیں وہ اس کا صحیح تجزیہ ہے۔ جنگ میں فاتحین، ان کی نسلیں عموماً مفتوحین سے حیاتیاتی طور پر برتر ہوتی ہیں، اس لیے یہی پسندیدہ ہے کہ اقتدار کے مالک وہ ہوں اور انہیں اپنے مفادات کا انتظام و انصرام بلا شرکت غیر خود کرنا چاہیے۔ لفظ پسندیدہ اب بھی تک قابل غور ہے۔ نیٹشے کے فلسفہ میں کیا پسندیدہ ہے؟ ایک غیر کے نقطہ نظر سے نیٹشے جسے پسندیدہ کہتا ہے وہ ہے نیٹشے چاہتا ہے۔ اس تشریح سے نیٹشے کے نظریہ کو زیادہ سادگی اور دیانتداری سے ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پیریکلس کے یونان یا میڈیچی کے فلورنس میں زندہ ہوتا، لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ خاص فرد کی سماح عمری کا ایک امر واقعہ ہے۔ لفظ پسندیدہ میری پسند کا ہم معنی نہیں ہے، تاہم عالمی قانون بنانے کا دعویٰ دھندلا سا ہے۔ ایک معتقد خدا کہہ سکتا ہے کہ پسندیدہ وہ ہے جو خدا چاہتا ہے، لیکن نیٹشے یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اسے اخلاقی وجدان کے ذریعے خیر و شر کا علم ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا، کیونکہ ایسا کہنا کانٹ کی سی بات کرنا ہے۔ لہٰذا لفظ پسندیدہ کی وضاحت میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر لوگ میری کتابیں پڑھیں گے تو ان میں سے کچھ فیصد میری معاشرے کی تنظیم کے متعلق خواہشات میں شریک ہو جائیں گے۔
یہ کو لوگ اس قوت اور مصمم ارادے سے محرک ہو کر جو میرا فلسفہ نہیں دے گا، اشرافیہ کی بحالی اور تحفظ کریں گے، وہ خود اشرافیہ یا میری طرح اشرافیہ کے مداح بن جائیں گے۔ یوں وہ لوگوں کے ملازم کی حیثیت میں زندہ رہنے کی بنسبت زیادہ بھرپور زندگی کے مالک ہو جائیں گے۔ نیٹشے میں ایک اور عنصر ہے، وہ اس اعتراض سے بہت ملتا ہے جو کٹر انفرادیت پسند ٹریڈ یونینوں کے خلاف اٹھاتے ہیں۔ سب کے خلاف لڑائی میں اس کے فاتح ہونے کا امکان ہے۔ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن کی نیٹشے تعریف کرتا ہے، یعنی جرأت، خوش تدبیری اور قوت ارادہ۔ لیکن جو لوگ ان اشرافیہ خوبیوں کے حامل نہیں، جن کی وسیع اکثریت ہے، اگر خود کو باہمی متحد کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ اپنی انفرادی کمتری کے باوجود فتح یاب ہوں۔ اس لڑائی میں اشرافیہ کے خلاف متحد ہجوم مسیحیت کی صورت میں نظریاتی محاذ اور انقلاب فرانس کی صورت میں لڑائی کا محاذ تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پر کمزور لوگوں کی ہر یونین کی مخالفت کی جائے تاکہ ان کی متحدہ قوت انفرادی طور پر مضبوط لوگوں پر غالب نہ آ جائے۔ اس کے برعکس ہمیں آبادی کے سخت اور مردانہ صفت عناصر کی ایک یونین کو فروغ دینا چاہیے۔ ایسی یونین کی تشکیل کی طرف پہلا قدم نیٹشے کے فلسفہ کی تعلیم دینا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اخلاقیات اور سیاسیات میں امتیاز کو تحفظ دینا آسان نہیں ہوگا۔ فرض کریں ہم چاہتے ہیں، جیسا میں یقیناً چاہتا ہوں، کہ نیٹشے کی اخلاقیات اور سیاسیات کے خلاف دلائل تلاش کریں تو ہم دلائل کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ایسے وزنی عمل دلائل ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے حصول مقاصد کی کوشش دراصل قطعی مختلف شے کا حصول ہے۔ پیدائشی اشرافیہ آج کل اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ اشرافیہ کی عملی صورت صرف ایسی تنظیم ہے جیسی کہ فاشسٹ یا نازی پارٹی۔ ایسی تنظیم کی مخالفت پیدا ہو جاتی ہے اور جنگ میں اس کے ختم ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر اسے شکست نہ ہو تو پھر یہ جلد ہی پولیس اسٹیٹ بن جاتی ہے جہاں مقتدرین قتل ہو جانے کی دہشت میں زندہ رہتے ہیں اور ہیرو بیگار کیمپ میں ہوتے ہیں۔ ایسی قوم میں سے عقیدہ و احترام کی بیخ کنی ہو جاتی ہے اور آنے والی اعلیٰ نسلوں کی اشرافیہ خوفزدہ بزدلوں کا ایک محسوس گروہ بن کر زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ دلائل ہمارے زمانے کے لیے ہیں۔ ماضی میں انہیں اہم نہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس وقت اشرافیہ پر نکتہ چینی نہ ہوئی۔ کئی سالوں میں حکومت نیٹشے کے اصولوں پر کاربند رہی۔ تقریباً تمام بڑی ریاستوں کی حکومتیں امریکی اور فرانسیسی انقلاب سے پہلے اشرافیہ کی تھیں۔ اس لیے ہمیں خود یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے جمہوریت کو ترجیح دینے کی کوئی اچھی دلیل ہے، جس کی حکومت طویل اور کامیاب تاریخ ہو، یا چونکہ ہمارا تعلق فلسفہ سے ہے اور سیاست سے نہیں؟ کیا ایسی معروضی دلیلیں ہیں جن سے ہم نیٹشے کی اس اخلاقیات کی تردید کر سکیں جس سے نیٹشے اشرافیہ کی حمایت کرتا ہے؟ سیاسیات کے برعکس اخلاقی مسئلہ ہمدردی کا ہے۔ ہمدردی اس مفہوم میں کہ دوسروں کے دکھ پر خود دکھی ہو جانا کس حد تک انسانوں میں فطری عمل ہے۔ ننھے بچے جب ایک دوسرے کو روتا سنتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اس احساس کا ارتقا مختلف انسانوں میں مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ بعض اذیت دینے والے میں لذت محسوس کرتے ہیں، بعض اذیت دینے میں لذت محسوس کرتے ہیں، دوسرے بدھا کی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک بھی کوئی بھی ذی حیات دکھی ہے وہ کلی مسرت محسوس نہیں کر سکتا۔ بیشتر لوگ جذباتی طور پر انسانوں کی تقسیم دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ وہ اول الذکر کے ساتھ ہمدردی محسوس کرتے ہیں مگر مؤخر الذکر کے ساتھ نہیں۔ مسیحیت یا بدھ مذہب کسی اخلاقیات کے جذباتی بنیاد عالمی محبت ہے۔ نیٹشے کی اخلاقیات میں ہمدردی قطعی غیر موجود ہے۔ وہ اکثر و بیشتر ہمدردی کے خلاف تعلیم دیتا ہے اور اسی مفہوم میں ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر عمل کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدھا اور نیٹشے آمنے سامنے ہوں تو کیا ان میں سے کوئی ایک ایسی دلیل دے سکے گا جس سے کہ ایک غیر جانبدار سننے والا مطمئن ہو جائے؟ میں سیاسی دلائل کا نہیں سوچ رہا۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دونوں خدا کے حضور میں پیش ہوں تو ہر ایک کیا کہہ سکے گا۔
بدھا اپنی دلیل کا آغاز کوڑھیوں، راندھے ہوئے اور دکھی لوگوں کے ذکر سے کرے گا۔ وہ غریبوں، خستہ اعضاء کے ساتھ مشقت کرنے والوں اور بمشکل زندہ رکھنے والی قلیل غذا ملنے کا بھی ذکر کرے گا۔ وہ اس کی بات بھی کرے گا جو جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں اور شدید اذیت میں سسک سسک کر مرتے ہیں۔ وہ یتیموں اور بے رحم آقاؤں کے ہاتھوں ذلت اٹھانے والوں کو بھی فراموش نہیں کرے گا۔ ان کا بھی ذکر کرے گا جو کامیاب ترین ہیں مگر ناکامی اور موت کے خیال سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ اس تمام درد کے بوجھ سے نجات کی راہ پانے کی بات کرے گا اور کہے گا کہ نجات صرف محبت سے نصیب ہو سکتی ہے۔ نیٹشے، جسے صرف قادر مطلق ہی مداخلت سے روک سکتا تھا، اپنی باری آنے پر یوں کھول اٹھے گا، اف خدایا! ارے میاں، تمہیں مضبوط تر ریشے والا انسان ہونا سیکھنا چاہیے۔ معمولی انسانوں کے دکھ پر ٹسوے کیوں بہاتے پھرتے ہو؟ یا اس لیے ایسا کرتے ہو کہ اعلیٰ انسان دکھ اٹھاتے ہیں، معمولی لوگ معمولی دکھ اٹھاتے ہیں۔ عظیم لوگوں کا دکھ بھی عظیم ہوتا ہے اور بڑے دکھوں پر رویا نہیں کرتے کیونکہ وہ عظیم ہوتے ہیں۔ تمہاری آورش محض منفی دکھ سے آری جس کا حصول صرف عدم وجود سے ممکن ہے۔ اس کے برعکس میرے مقاصد مثبت ہیں۔ میں شہنشاہ فریڈرک دوم اور نپولین کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی خاطر کوئی دکھ بھی قابل قدر ہے۔ اے خدا، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، جیسا کہ آپ عظیم ترین خالق ہیں، آپ اپنے تخلیقی احساسات کو اس غم زدہ ذہنی مریض کی زوال پذیر خوف زدہ بے تکی باتوں سے نہ روکیں۔ بدھا، جس نے آسمانی عدالتوں میں اپنی رحلت کے وقت تمام تاریخ کا علم سیکھ لیا ہے اور سائنس کے علم پر بھی خوشی سے عبور پا لیا ہے، اور اس افسوس کے ساتھ کہ انسان نے اس کا کیسا استعمال کیا ہے، پرسکون شائستگی سے جواب دیتا ہے، پروفیسر نیٹشے، آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ میرا نصب العین منفی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس میں منفی عنصر شامل ہے جو دکھ سے آری ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں اس قدر زیادہ ہے جیسا کہ آپ کے نظریے میں ہے۔ اگرچہ میرے ہاں السیبیاد اور نپولین کی خصوصی تعریف نہیں ہے، مگر میرے بھی مثالی انسان ہیں۔ یسوع میرا جانشین ہے کیونکہ اس نے انسانوں کو دشمن سے محبت کرنا سکھایا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے فطرت کی قوتوں پر غالب آنا اور کم مشقت سے اناج حاصل کرنا دریافت کیا۔ وہ ماہرین طب بھی ہیں جنہوں نے بیماری کو ختم کرنا سکھایا ہے۔ وہ شاعر، فنکار اور موسیقار بھی ہیں جو ریائے طوبیٰ کی جھلکیاں اپنی گرفت میں لائے ہیں، اور محبت اور علم اور حسن سے مسرت کا حصول منفی نہیں ہے۔ عظیم ترین محبت اور علم اور حسن سے مسرت کا حصول منفی نہیں ہے۔ عظیم ترین انسان جو کبھی بھی گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھرپور بنانے کے لیے یہ باتیں وافر ہیں۔ نیٹشے جواب دیتا ہے، بہر صورت تمہاری دنیا بے رنگ ہوگی۔ تمہیں ہر اقلیتس کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کی تمام کتابیں فلکی کتب خانے میں موجود ہیں۔ تمہاری محبت ترس ہے جو دکھ کی طلب ہے۔ اگر آپ دیانتدار ہیں تو آپ کی سچائی ناخوشگوار ہے، اور اس کا علم صرف دکھ کے ذریعے ہوتا ہے۔ رہی حسن کی بات، تو شیر سے زیادہ حسین اور کون ہے جس کا جاہ و جلال اس کی تند خوئی سے ہے؟ نہیں۔ اگر خدا نے آپ کی دنیا کے حق میں فیصلہ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ سب اکتاہٹ سے مر جائیں گے۔ بدھا جواب دیتا ہے، شاید آپ، کیونکہ آپ کو دکھ پسند ہے اور آپ کی زندگی سے محبت دھوکہ بازی ہے۔ لیکن جو واقعی زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ خوش ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں جیسی یہ ہے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اپنے طور پر جیسا میں نے تصور کیا ہے، میں بدھا سے متفق ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کی سچائی کو ایسی دلیلوں سے کس طرح ثابت کروں جنہیں کہ ریاضی اور سائنسی مسائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نیٹشے ناپسند ہے کیونکہ اسے دکھ کا تفکر ناپسند ہے، کیونکہ وہ خود پسندی کو فرض بنا دیتا ہے، کیونکہ جن کی وہ تعریف کرتا ہے وہ فاتحین ہیں، جن کی شان دوسروں کی موت کا باعث بننے کی ہوشیاری میں ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے فلسفہ کے خلاف اہم دلیل، جیسی کہ کسی بھی ناخوشگوار مگر داخلی طور پر خود توافق اخلاقیات کے خلاف ہوتی ہے، امور واقعی کی اپیل میں نہیں بلکہ جذبات کی اپیل میں ہے۔ نیٹشے عالمی محبت سے نفرت کرتا ہے، یہاں تک
جہاں تک میری خواہش کی دنیا کا تعلق ہے، میں محبت کو سب کی قوت متحرکہ سمجھتا ہوں۔ اس کے تابعین اپنی جیت کی بازی لے چکے، لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ باب نمبر 26 افادئین۔ اوٹیلیٹیرینز۔ کانٹ سے لے کر نیٹشے تک کے عرصہ میں برطانیہ میں پیشہ ور فلسفی جرمنی معاصرین سے پوری طرح غیر متاثر رہے۔ البتہ واحد استثناء ولیم ہیملٹن ہے، لیکن وہ غیر مؤثر رہا۔ یہ صحیح ہے کہ کولرج اور کارلائل پر کانٹ، نیٹشے اور جرمن رومیو کا گہرا اثر ہوا، لیکن وہ تکنیکی مفہوم میں فلسفی نہ تھے۔ یوں لگتا ہے کہ کسی نے جیمز مل سے کانٹ کا ذکر کیا، جس نے سرسری جائزے کے بعد کہا، میں خوب سمجھتا ہوں کہ بیچارے کانٹ کا کیا مقصد تھا۔ مگر اس درجے کا اعتراف استثنائی ہے۔ عام طور پر جرمن فلسفیوں کے متعلق مکمل خاموشی پائی جاتی ہے۔ بینتھم اور اس کے مکتبہ فکر نے اپنا بیشتر فلسفہ لاک، ہارٹلے، ہیلویٹیئس سے اخذ کیا۔ اس کی اہمیت اتنی فلسفیانہ نہیں جتنی سیاسی اور برطانوی انتہا پسندی کے رہنماؤں کے طور پر ہے، اور ایسے انسانوں کی حیثیت سے جنہوں نے غیر ارادی طور پر سوشلزم کے نظریات کی راہ ہموار کی۔ جرمی بینتھم، جو فلسفیانہ انتہا پسندوں کا تسلیم شدہ رہنما تھا، اس قسم کا انسان نہ تھا جس کے متعلق ایسی تحریک کے رہنما ہونے کی توقع ہو۔ وہ 1748 میں پیدا ہوا، لیکن 1808 میں وہ انتہا پسند نہ ہوا تھا۔ وہ تکلیف دہ حد تک شرمیلا تھا اور اجنبیوں کی محفل میں بے چین رہتا تھا۔ اس نے بہت زیادہ لکھا، لیکن کبھی اسے شائع کرنے کا نہ سوچا۔ اس کے نام سے جو کچھ شائع کیا گیا وہ اس کے دوستوں نے خیر خواہی کے طور پر چرایا ہوا تھا۔ اس کی دلچسپی کا محور فلسفہ قانون ہے، جس میں اس نے ہیلویٹیئس اور بکیریا کو اپنے اہم ترین پیش رو تسلیم کیا ہے۔ یہ نظریہ قانون تھا جس کے ذریعے اخلاقیات اور سیاسیات میں اس کی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس کے تمام فلسفے کی بنیاد دو اصول ہیں: اصول تلازم ایسوسیشن پرنسپل اور اصول کثرت مسرت دی گریٹسٹ ہیپینس پرنسپل۔ ہارٹلے نے 1749 میں اصول تلازم پر زور دیا۔ اس سے پہلے اگرچہ تلازم تصورات بطور ایک واردہ کے تسلیم کر لیا گیا تھا، مگر اسے، جیسا کہ لاک نے سمجھا، صرف معمولی غلطیوں کا ماخذ خیال کیا گیا تھا۔ بینتھم نے ہارٹلے کی پیروی میں اسے نفسیات کا بنیادی اصول بنا دیا۔ وہ تلازم تصورات و زبان اور تلازم تصورات و تصورات بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس اصول کے ذریعے ذہنی واردوں کا ایک متعین بیان وضع کرے۔ جوہری لحاظ سے یہ نظریہ وہی ہے جو پاولوف کے تجربات کی بنیاد پر قائم تجرباتی اضطرار کا نظریہ ہے۔ ایک اہم فرق صرف یہ ہے کہ پاولوف کا تجرباتی اضطرار عضویاتی ہے، جیسا کہ تلازم تصورات خالصتاً نفسی تھا، اس لیے کہ پاولوف کا نظریہ مادی وضاحت کا سزاوار ہے، جیسا کہ عملیت پسندوں نے اس کی وضاحت کی ہے، جبکہ ائتلاف تصورات ایسی نفسیات کی طرف لے گیا جو کم و بیش عضویات سے مبرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ سائنسی طور پر تجرباتی اضطرار کا نظریہ پرانے اصولوں پر ایک پیش رفت ہے۔ پاولوف کا اصول یہ ہے کہ ایک ایسا اضطرار لیجیے جس کے مطابق ایک محرک بے ایک دال جوابی عمل پیدا کرتا ہے، اور ایک ایسا ذی حیات لیجیے جسے بار بار محرک الف کا تجربہ ہوا ہے اور اسی وقت محرک بے کا بھی۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ محرک الف جوابی عمل دال پیدا کرے گا، خواہ بے غیر موجود ہو۔ ان حالات کو متعین کرنا جن میں ایسا ہوتا ہے وہ تجربے کا معاملہ ہے۔ واضح طور پر اگر ہم الف بے دال کی جگہ تصورات رکھ دیں تو پاولوف کا اصول ائتلاف تصورات کا اصول بن جاتا ہے۔